بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم اللہ کی، جب حسن بن علی رضی اللہ عنہما معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا لشکر لے کر پہنچے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مشیر خاص تھے، کہ میں ایسا لشکر دیکھ رہا ہوں جو اپنے مقابل کو نیست و نابود کیے بغیر واپس نہ جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اور قسم اللہ کی، وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ اچھے تھے کہ اے عمرو، اگر اس لشکر نے اس لشکر کو قتل کر دیا یا اس نے اس کو کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے امور کی جواب دہی کے لیے میرے ساتھ کون ذمہ داری لے گا؟ لوگوں کی بیوہ عورتوں کی خبر گیری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ لوگوں کی آل اولاد کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا؟ آخر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کے یہاں قریش کی شاخ بنو عبد شمس کے 2 آدمی بھیجے، عبد الرحمن بن سمرہ اور عبداللہ بن عامر بن قریظ۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان کے سامنے صلح پیش کرو، ان سے اس پر گفتگو کرو اور فیصلہ انہی کی مرضی پر چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور آپ سے گفتگو کی اور فیصلہ آپ ہی کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ حسن بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں، یہ خون خرابہ کرنے میں طاق ہیں، بغیر روپیہ دیے ماننے والے نہیں۔ وہ کہنے لگے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کو اتنا روپیہ دینے پر راضی ہیں اور آپ سے صلح چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے پوچھا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان دونوں قاصدوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ آخر آپ نے صلح کر لی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا ہے، اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں تھے۔ آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن رضی اللہ عنہ کی طرف اور فرماتے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھ سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ ہمارے نزدیک اس حدیث سے حسن بصری کا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سننا ثابت ہوا ہے۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ انہیں زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں سرخ چہرے کے ساتھ خوابگاہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اس شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا،
تو میں نے عرض کی ہم میں نیک لوگ موجود ہوں کیا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی